اسلام نے عورت کو بڑی عزت، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی عورت نے سنی تھی اور نہ قیامت تک دوبارہ سنے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا آر کا باعث سمجھتے تھے، گناہ اور جرم سمجھتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں اس کے ذمے لگ جائیں، والد بوڑھا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائے، 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں، وہ انہیں پڑھائے، اچھا ادب سکھائے، عزت کے ساتھ رخصت کر دے۔ محبوب نے فرمایا، جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کی، حضور اگر بیٹیاں 4 نہ ہوں، 3 ہوں؟ فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے کہا، حضور اگر 2 ہوں؟ میرے قریب نے فرمایا، بھائی اگر 1 بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمائے بیٹی کو۔ میرے محبوب نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں تحفہ لے کے آئے، بیٹا بھی بیٹھا ہو بیٹی بھی بیٹھی ہو، تو پہلے بیٹی کو دے۔ میرا حکم ہے باپ کی، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے، اس کو پہلے عطا کرے، اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے، بیٹی کو عزت دی۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا۔ میرے کریم رسول نے فرمایا، رب کریم حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا، اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے، رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے۔ میرے بھائی، یہ اعزاز میرے رسول نے عطا، بہن کو بیٹی کو، اور بات بیوی کی آئی، میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، صدقے نہیں کر سکتا، سخاوت نہیں کر سکتا۔ جب سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں دیتا۔ حضور نے فرمایا، تو حلال کی روزی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے، اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے، اللہ تجھے بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا۔ تو اس کی اور کیا لفظ ہے حدیث پاک میں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ فرمایا، حاجی بھی اچھے، نمازی بھی اچھے، صوفی بھی اچھے، درویش بھی اچھے، سارے اچھے، لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ، جس کا اپنی بیوی۔ اور کیا ارشاد فرمایا، وانا خیرکم لأہلہ، گھر جا کے پتہ کر لو، میری 9 بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں، فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک، ساری میرے سلوک سے مطمئن۔ میرے بھائی، حضور نے اعزاز دیا بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، عورت کو، اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی۔ میرے کریم نے فرمایا، جنت تھی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی، وہاں سے کھینچ کے غوث الزمان، قطب الترام، محدث اعظم، مفسر اعظم، شیخ الکل، شیخ طریقت، ولی وقت بھی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا، اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ماں ہوتی، وہ ولی وقت کے لیے، غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو اعزاز دیا، فضیلت دی، عظمت عطا فرمائی، اور ایسے نہیں رکھا ابھی۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا، جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پیدا ہونے والا، تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی، وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر موقع پر بیویاں حاضر خدمت۔ نبی پاک نے فرمایا، جو آدمی اذان سنے اور جس طرح مؤذن کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا اذان کا جواب دینے۔ بیویاں آ گئی، کہنے لگی، حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے، تو ہم تو پیچھے رہ گئی۔ میرے حبیب نے فرمایا، گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی، تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں 2,00,000 نیکی عطا فرمائی جائیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ گھروں کے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا، کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں لو مولوی دگیا نوس ہو گیا ہے،
یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے، پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید، بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔ اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی، بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا ہو، بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر۔ کیا تماشا ہے، دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے۔ عورت وزیر نہیں بن سکتی، بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے، کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے، وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ ہر موقع پہ زندہ موجود ہے عورت، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت، 2 جلدوں میں۔ ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے، وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث تب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا۔ اور وہ خامد جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں، فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی، اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا۔ کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں، ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ۔ وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جانا۔ لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے ہو، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے، ہمیں بھی بٹھاؤ۔ عبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں، لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو۔ ایک نوجوان بیچ میں سے بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہے، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی، برابر کے حقوق ہے تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو۔ چپ کر گئی، کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہے، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق۔ برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے، عزت کے حقوق بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا۔ وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں، وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں۔ بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے، ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس میں تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے، اٹھ گیا، کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آئے۔ بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے، لائن میں لگ جائے، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے، اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے۔ برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے۔ ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا، عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والا۔ ایک بات مجھے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی، یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا عادت۔ اب 2 عورتیں ہو گئی، ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے، خامن کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں۔ اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کہا منہ ہاتھ دھو لے، میں کھانا چنتی ہوں۔ دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے، اماں ڈانٹ دیتی ہے چپ کر مل جائے گی۔ خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی۔ کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا۔ خامن اس کی بات سن رہا ہے، ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے۔
اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں, پھپتیاں کس رہے ہیں. وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں, لاکھ روپیہ کماتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے. یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں لاکھ کماتی ہوں, یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے. تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے, لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی, جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے, تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوں. اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں, اماں ایک گرم گرم روٹی دینا. وہ لطف ہے, وہ ذائقہ ہے. میرے بھائی, عورت جب تک گھر کی چار دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے, وہ باوقار رہتی ہے. اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی, میں کماؤں گی, آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں ہوٹلوں کے اندر, پاکستان میں, پنجاب میں, ہمارے دیہاتی ماحول میں. اب ہوٹلوں پر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں, عورتیں بیٹھتی ہیں, کام کرتی ہیں, ان کو حکم ہوتا ہے, صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں. اور خدا کے بندو اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, یہ تمہاری عزت نہیں, یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے, یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے. صابن کا اشتہار اور تصویر بی بی کی, شیمپو کا اشتہار اور تصویر بی بی کی, سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح شام, اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو, تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو. عزت کیا ہے؟ آمینہ کے لال, حضرت عائشہ کے سردار, سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا, میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے, جو رب کا قرب پانا چاہے, جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے, مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں. تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, جتنا گھر کے اندر رہے گی, اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی, اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل عطا فرمائیں گے. جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی, اور جتنی سج دھج کے باہر نکلے گی, اتنی صبرے گی, اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی. جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے, اتنے ہی قدم. مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوگی, میری ماؤں تب قبول ہوگی جب تم گھر میں رہو گی. بیٹیوں, رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی. تم بھائی کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, بیٹے کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا, شوہر کے لیے مانگو گی تو اللہ تمہیں دے گا. اگر چاہتی ہو کاروبار بڑھے, اگر چاہتی ہو رزق میں برکت ہو, اگر چاہتی ہو تمہارے گھروں میں امن ہو, سکون ہو, جو تم مانگو عرش کا مالک تمہیں عطا کرے. تو پھر میرے رسول نے نسخہ بتلایا ہے, پھر میرے کریم نے بتلایا گھروں میں بیٹھی رہنا, جتنی گھروں کے اندر ہوگی اتنا ہی اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا. فاطمہ کے برقعے میں ہے مضمون لکھا, کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ, ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا, حالانکہ اچھی خاتون ہے, کسی نے مس گائیڈ کر دیا. تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر, اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا, تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. تو میں گاڑی میں, عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو, تو کئی دفعہ بعض مردوں بیچاروں کو بولنا پڑتا ہے, زبردستی کراتی ہیں. تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے. تو وہ کراتی بھی ہیں. 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. واقعے کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں. جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے, اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات, بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں, گنجائش ہے, اجازت ہے. تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سور کے, تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی. وہ سیاںا بندہ تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے, دل کی بڑی اچھی ہے, سیاਣੀ ہے, لیکن اس کو کچھ خواتین نے, کچھ لوگوں نے مل کے اس کا ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو, باہر جاؤ, کام کرو, فلاں کرو, اپنی مرضی سے جیو. تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے, تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی, آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں. تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں. تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا, خلوص کے ساتھ. میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں, روز شام کو گھر ہوتا ہوں, اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا, لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی, تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے. میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں,
کہتے ہو میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی روک. کہنے لگی آپ گاڑی روک, مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا, میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو, میں واپس لوٹتی ہوں. یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا, اس کو سمجھا جائے. عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی, ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی. دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلوی, نازک شیشیاں, ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے ذرا خراب کرتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں, انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں, وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے, بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے. پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے, آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں, وہ ظلم کرتا ہے, تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی. نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی. یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں, یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں, لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں, بالکل آزاد. یہ تو علماء شور نہ کریں, بات نہ کریں, گفتگو نہ کریں, مشائخ بات نہ کریں, اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کوئی شور نہ کرے, یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں. خوفناک نظریہ رکھتے ہیں. عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے. مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے, اس کو بہن بھی بنایا ہے, اس کو ماں بھی بنایا ہے, اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے. اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے, بہن کا بھی, ماں کا بھی, اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, شاید مسئلہ خراب ہو جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے. اب میں اس کی شرح نہیں کرتا, آپ خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے, جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان, اور بھائی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں, نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں. تو اس سے زیادہ بھی, یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا, تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی. اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی. اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا, اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے. عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے, نبی پاک نے جو حقوق, دیکھے نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی, تو جلدی جلدی سے وہ آئے. تو جب بہت جلدی ہو, سفر بڑا شدید تھا, تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی, جلدی سے چلے. آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے. تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے, تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی, سفر بھی جلدی جلدی کیا. تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی. آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی جو عورت کو حضور نے فضیلت دی, یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی. کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے. فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے. لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں, بیٹے کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو, تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا, لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے, اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے, مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث, تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں. ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں. حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, یہ ٹیڑھی ہے, تو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو. آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو, اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو, گزارا کر لو. کیا اور حق چاہیے عورت جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم, کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو. اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی, میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, یہ بھی کمزوری ہے, تو کر لے قبول. کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا, حضور نے ہمیں درس دیا, نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا یہ ٹیڑھی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی, تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ. آپ میری بات کو سمجھیے. چلے میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ تھا. مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنا. ان کے درمیان بھائی چارہ تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی. آپ نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست. نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں. لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے. سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا. کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے. عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے. کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے. ادھر ساتھ سلا لیا. وہ تھوڑی کو دیر سوئے، عبادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا. وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے. سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے. ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ؟ جی رکھا تھا. پرسوں بھی رکھا تھا ترسوں بھی رکھا تھا. فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا. سلا دیا. اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا. تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبوی. تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا. حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی. حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا. نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا. سلمان فارسی نے ٹھیک کیا. پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو دردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق